जिब्रील आएगा जिंदगी में पहली दफा, कायनात की जिंदगी में पहली दफा जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे आए। आगे जिब्रील और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम भी हाजरा 20-22 साल उम्र। चलो सारा से बेटा होता, वो भी 80 साल की हो गई थी, तो एक औरत जिंदगी गुजार चुकी है तो उसको जुदा करना आसान था। हाजरा शहजादी 22 साल 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, सफ़ा, मरवा, जबल अबी क़ुबैस और जबल हिंदी या जबल उमर, आजकल उसका नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम था, अब तो सारे साफ हो गए। ये 4 पहाड़ों में एक नशेब आया। तो जिब्रील ने कहा यहां अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाओ। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे, और एक तरफ हवा का फरिश्ता, एक तरफ पानी का फरिश्ता कि हम आपकी मदद करें। का अम्मा इलैका फला, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, अम्मा इलल्लाह फनअम, अल्लाह वेख रहा है, उन बचावना हो तो बचा ले, जे साड़ना हो तो साड़ देसी, मैं तुम्हारी लोड़ भी फरिश्तों से भी बेनियाज होके। और आग की तरफ जा रहे हैं खामोशी के साथ, बस एक लफ्ज़, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तेरे सपुर्द हर शय। उस खौफनाक आग के सामने ऐसा सबर, एक लफ्ज नहीं बोले। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दो, एकदम यहां कैसे छोड़ दूं, यहां तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं। कहा आपके रब का फरमान है यहीं छोड़ना, कि इस बच्चे की पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और इस वादी को में तशरीफ लाएंगे। अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, ठीक छोड़ दे। हाजरा तो नबी नहीं है ना, हाजरा तो शहजादी है। तो जब वापस मुड़े वो हैरान हो गई, ये क्या कर तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अब क्या, ये क्या, मुझे कोई छोड़ के जा रहा हो? अमर खामोश, जवाब नहीं देना। बच्चा गोद में है, तसव्वुर करो 4000 साल पहले तो मक्का में किमें विखाई, मैं आप नहीं देख सकता तो उनको विखाई, काले पहाड़, इंसान नहीं, हवा की सनसनाहट, धूप की तपिश, पहाड़ की आग, पता नहीं कौन सा महीना था, अल्लाह ही जाने। और वो जारी है साथ साथ, क्यों मेरा कसूर की है, मैंने छड़िया क्यों भाई, जानदा किदे पे है, कोई गलत दस। चलते चलते कुदई पहुंचे, कुदई कोई 3 मील। तो हाजरा को ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कोई कुत्तू ना गाल लाई होवे। तो 3 मील के बाद अल्लाह अमरक, क्या ये अल्लाह ने कहा है कि मैंने इतने छाड़ दे तो मेरे पुत्र नु, अल्लाह क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह। एक और हाजरा ने जन्म लिया। पहले एक मां बन के सोच रही थी, बीवी बन के सोच रही थी, अब वो एक मोमिना बन के सोच उभरी, ईमान वाली बन के सोच उभरी। अच्छा जाओ, जिस रब ने कहा है वो रब मुझे ज़ाय भी नहीं करेगा। जाओ। मैं जब तसव्वुर करता हूं मेरी आंखों के बंद टूट जाते हैं कि उसने खामिद को जाते हुए कैसे देखा होगा। पिछा फेंके तक कोई नहीं, जितने जाते बह जाऊंगा, कोई 4 बंदे भी कोई नहीं, चलो परदेसी सही, इज्जत का जमाना आई, हर एक दी बेटी नूं बेटी समझा जाता है, पीछे कोई नहीं है। वो अपने खामिद को देखे जा रही है और वो पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं फरमा रहे। जब वो चलते चलते पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे, फिर वो बोझल कदमों से वापस हुई। मैं अल्फाज कहां से लाऊं कि उस चाल में दर्द दिल में होता है। मुझे लगता है उनके रूमे में दर्द था। जिन पत्थरों पे कदम रख रही थी वो भी रो रहे होंगे उस वक्त। जो हवा टकरा रही होगी वो भी धाड़े मारती हुई गुजरती होगी। चमकता सूरज आग बरसाता है, वो आंसू बरसा रहा होगा उस वक्त। और इब्राहिम जैसी हस्ती, आजम के पहाड़, सबर के पहाड़, जब पहाड़ से नीचे हुए तो एकदम ऊंट से छलांग लगा था।
بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی, پہاڑ سے نیچے اترے, پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تم انہوں امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل نہ بندہ نہ پرند, میں چھڑ کے اے جاندہ پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے, ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا, ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو, فحاشی چھوڑو, بدماشی چھوڑو, بددیانتی چھوڑو, خیانت چھوڑو, شراب چھوڑو, بدکاری چھوڑو, جوا چھوڑو, ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ, چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھی, ایک سارا, ایک مدین کی ماں, 2 بیویاں, فلسطین کی بستی آباد سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ, پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا, پہاڑوں کا اندھیرا, کالے پتھروں کا اندھیرا, گہری وادی کا اندھیرا, ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو, معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں, چاند بھی حیران ہوگا ایک چکرے کون بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس مائی کی رات کیسے گزری, آنے والا گرم دن کیسے گزرا, پانی ختم ہوا, بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے, پہلے کیوں نہیں کڑیا؟ انہوں رویا کیوں, مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروا پھر 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 سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا, اب میں امتحان لوں گا. تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جمن دین دیو جب تک امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں, نہیں امتحان دیو, امتحان دیو, پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ, نہیں پیچھے لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے, اپنی رضا دینی ہے, تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو, کچھ تو میں کھڑکاواں گا, لیکن اوے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروا چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے. وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی, دوسرے پہ چڑھتی اترتی. انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں, لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں, دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروا, صفا مروا, صفا مروا, صفا مروا, 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی. اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی. اور بے بس ہو کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں, نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے. جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں, جھوٹ کے بغیر گزارا. سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو, کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری. سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں, قانون نکالا ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں. سیاستدانوں سے پوچھو, جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید اور رسالت کے, عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے. بازار, شہر, دیہات, منڈیاں, فیکٹریاں, وزارتیں, صدارتیں, دفاتر, عدالتیں, جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو, میں کتنے جا کے ہنج کڈھا, کتنے جا کے ٹکر مارا. یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو. قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا. وہ حسین جیسوں سے لیے, وہ ابراہیم جیسوں سے لیے, وہ صحابہ سے لیے. سیدھا ہمیں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئی کہ میں یہاں مر جاؤں, اسماعیل وہاں مر جائے, اور نہ میں نے دیکھا, میں نے دیکھا. لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ گیا. تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا. ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے, تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی, ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر, پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئی تو
وہ تو غائب ہو چکا تھا، جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، وہ پانی ابل رہا تھا، ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑھاونا، دریا نہیں بناونا۔ کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف، اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، اور اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے۔